بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل قدر دوستوں، آپ کی صحت اور سلامتی کی دعا کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا پیغام آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، تو وہ قوانین اخلاقیات کے دائرہ کار کے اندر ہی چلتا ہے۔ جنگل کا قانون صرف جنگل ہی میں چل سکتا ہے۔ اب میں حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جب کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کو اس کی پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر رخنہ ڈالتی ہے، قطع نظر اس بات کے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں ہو۔ ہمارا یہ قومی وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ دوسرے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں، ٹالرنس نام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے ملک کا قانون ایک بالکل ریٹن اور بڑا اچھا ڈسکرائبڈ کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے اندر ہر چیز کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہماری عدالتیں سارا دن اس بات کی تحقیق میں لگی رہتی ہیں کہ یہ قانونی طور پر کوئی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب دیکھیے گا کہ برطانیہ کا قانون جو برطانیہ کا قانون ہے وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن نہیں ہے، وہ بالکل ریچولز اور روایات پہ بیس کرتا ہے۔ کہاں ایک ایسا ملک جہاں قانون کوئی کتابی شکل میں موجود ہی نہیں ہے اور وہ ملک بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اور کہاں ایک ایسا ملک جہاں ایک کانسٹیٹیوشن ایک کتاب کی صورت میں اور بڑی اچھے طریقے سے کانسٹیٹیوشنل ایوولوشن کی صورت میں ایک ملک کا آئین لکھا گیا ہو، بنایا گیا ہو، اس کے باوجود لوگ اس پہ ابہام پیدا کرتے ہیں اور اس کے سارا دن تشریحات پہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دبانے کے لیے حکومتی جو مشینری ہوتی ہے اور انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ جبر کے طریقے سے لوگوں کی آواز کو دباتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لاسٹلی پی ٹی آئی کا جو جلسہ تھا مینار پاکستان میں، تو مختلف لوگوں کو مختلف مدوں کے اندر، جیسے 16 ایم پی او کے تحت اور 3 ایم پی او کے تحت ان کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اس میں بھی بڑی ایمبیگوٹی چل رہی ہے کہ کیا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کو یا ڈی سی صاحب کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ 3 ایم پی او کے تحت کسی کو نظر بند کر سکے یا نہیں کر سکے۔ لیکن قطع نظر ان ساری قانونی پیچیدگیوں کے بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جو بڑا ایک ڈومیننٹ اور بڑا ایک طاقتور اور پاورفل ملک ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہاں کسی ملک کے ایک سی ایم کو ایک صوبہ چلانا محال ہے، تو کہاں امریکہ جیسا پاورفل ملک جو پوری دنیا کے ممالک کے اندر بڑا اپنا انفلوئنس رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس کے قانون کے مطابق شہریوں کے بنیادی حقوق کو حالت جنگ میں بھی کبھی معطل نہیں کیا جا سکتا، اور کہاں ہمارے جیسے معاشرے جہاں بغیر کسی لیگل ایویڈنس کے اور بغیر لاجیکل کسی وارنٹ کے اور بغیر کسی ایسی چیز کے جس سے شہریوں کے حقوق کو تقویت مل سکے، شہریوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس ان کانسٹیٹیوشنل اور ان لافل ایکٹ کو ہمیشہ ہی ہر گورنمنٹ استعمال کرتی ہے۔ تو اس پیغام کے ساتھ کہ کب ہم لوگ اتنے باشعور ہوں گے کہ ہم لوگوں کی آزادی اظہار رائے کو، ان کے بنیادی حقوق کو، ان کے انسانی حقوق کو احترام دیں گے۔ دوسرے کو سننا، دوسرے کو برداشت کرنا، یہ بھی ایک انسانی رویہ ہے اور یہ بھی ایک مذہبی اور دینی رویہ ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ مخالفین کی باتوں کو اور ان کے اقدامات کو سنا اور ان کا جواب مدلل طریقے سے جواب دیا۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت شہری، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دوسروں کو تھوڑی سپیس دیں اور برداشت کریں۔ اور جہاں تک ریاست کی بات ہے تو ریاست تو شہریوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شہریوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آئے۔ مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ریاست جبر اور تشدد کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے اور ابھی تک کلونیل دور کے قوانین کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کرنے کا سوچ رہی ہے۔ تو اسی پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں آزادی اور انسانی حقوق کی ایک اچھی صبح کا طلوع فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔